السلام علیکم، علم و ادب یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں مہتاب حسن، انٹرمیڈیٹ سال اول اردو، لیکچر نمبر 1۔ موضوع ہے حمد اور اس کے شاعر ہیں حفیظ طائب۔ ہم شاعر کے تعارف کی جانب نہیں جائیں گے، آپ کی کتاب میں جو ہے وہ تعارف دیا گیا ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نظم کا مطلع ہے کس کا نظام راہ نما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ رہنما یعنی رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا۔ افق آسمان کا وہ سرا جو زمین سے ملتا ہوا دکھائی دے، یہاں افق سے مراد پوری کائنات ہے۔ افق افق یعنی پوری کائنات جو ہے۔ اسی طرح مصرع ثانی میں لفظ آیا ہے دوام۔ دوام کا مطلب ہے ہمیشہ، ہمیشگی، ابدیت۔ اور اسی طرح گونج، گونج کا مطلب ہے وہ صدا یا وہ آواز جو مسلسل آتی رہے یا جو ہے وہ دور تک سنائی دیتی رہے۔ مفہوم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے نظام میں دنیا کے لیے رہنمائی ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ شعر کے اہم نکات دیکھیے۔ پہلے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ صنعت استفہام کا استعمال ہوا ہے اس شعر میں۔ کس کا نظام، کس کا دوام، کس کا، یہ الفاظ بطور استفہام آئے ہیں، یعنی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو جب شعر کے اندر جو ہے سوالیہ انداز اختیار کیا جائے تو اسے اصطلاح میں صنعت استفہام کہتے ہیں۔ اسی طرح افق افق جو بطور ردیف استعمال ہو رہے ہیں الفاظ، یہ صنعت تکرار لفظی کے ضمن میں آئیں گے۔ اسے ہم صنعت تکرار لفظی کہیں گے۔ اور تکرار لفظی سے مراد ہے جب شاعری میں لفظ دہرایا جائے تو وہ تکرار لفظی کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو پہلو ہے شعر کا، نظام کائنات میں غور و فکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ شاعر نے کہا کہ کس کا نظام راہ نما ہے افق افق، یعنی یہ نظام کائنات جو ہے وجود میں آیا تو یہ کس نے جو ہے تخلیق کیا اور یہ کس طرح انسان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو شاعر غور و فکر کی ترغیب دے رہا ہے۔ اب جب بحیثیت انسان ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ہم جو ہے وہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، ہم اپنی ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے مظاہر فطرت یا قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں، جیسے کہ پہاڑ، جیسے کہ زمین ہموار، اور اسی طرح چٹگل میدان، ریتلے جو ہے صحرا، اسی طرح جو ہے وہ آسمانوں پہ جو ہے وہ سورج کا طلوع ہونا، پھر غروب ہونا، چاند کا آنا، چاند کا غروب ہو جانا۔ اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں تو جو ہے وہ بارشوں کا برسنا، طوفانوں کا چلنا، دریاؤں کا بہنا، سمندر کا جو ہے وہ اپنی حدود کے اندر جو ہے وہ قائم و دائم رہنا اور اس کی وسعت، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کسی خالق کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور وہ خالق کائنات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہی چیزیں انسان کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ رہنمائی کس طرح کر رہی ہیں کہ یہ انسان اس دنیا میں آیا اور اس کے سامنے، اس سے پہلے اور اس کے بعد آنے والے انسان جو ہے وہ شب و روز گزارتے ہیں اور کاٹ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے رہنمائی ہے کہ اس نے بھی آخر ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اسی طرح سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا انسان کے لیے رہنمائی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ نمو پاتی ہے، اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتی ہے، تو اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام مظاہر فطرت جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور یہ خالق کی جو ہے قدرت کی عکاسی کر رہے ہیں۔
وہ مظفر واسطی نے کہا تھا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ اسی طرح اگلا پہلو دیکھیں تو ابدیت کا اظہار ہے، ہمیشگی کا اظہار ہے کہ کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ یہ وہ کون سی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ اگر ہم کائنات میں غور کریں تو ہر چیز جو ہے وہ جب نمو پاتی ہے اپنے عروج کو پہنچتی ہے، انتہا کو پہنچتی ہے اور پھر زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس کائنات کے اندر آنے والا ہر جاندار یا بے جان اشیاء بھی جو موجود ہیں سب کو زوال کا شکار ہونا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت بھی موجود تھی، اور اس کا اظہار خالق نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ کوئی مجھے پہچانے اور میں نے اپنی پہچان کی خاطر انسان کو تخلیق کیا۔ یعنی ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ جب انسان نہیں تھا، یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، یہ زمین و آسمان جو ہے وہ قائم و دائم نہیں ہوئے، اس وقت بھی جو ہے وہ ذات موجود اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت بھی جو ہے وہ خالق کائنات کی ذات جو ہے وہ موجود رہے گی، باقی ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ ذات ہمیشہ جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اسی حوالے سے شعر دیکھیے کہ ازل اس کے پیچھے ابد اس کے آگے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد اس کے آگے۔ امید ہے آپ کو یہ آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم بقیہ اشعار کی تشریح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔